حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی مؤذن رسول حضرت سیدنا ابو عبداللہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت مکہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بلا واسطہ تعلیم و تربیت کا شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان سعادت مند ہستیوں میں تھے جنہوں نے ابتدائی زمانے میں دعوت حق پر لبیک کہا، آغاز اسلام میں مشرف با اسلام ہوئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بڑی قدر و منزلت کے حامل تھے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ کی بڑی وقت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سیدنا بلال کہتے تھے، گویا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صورت کو کمال ادب اور محبت کے ساتھ دیکھ کر بڑے مجموعوں میں یہ کہا کرتے تھے، بدر اچھا ہے، فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ مؤذن رسول حضرت سیدنا ابو عبداللہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے شیدائی اور اولین داعی تھے۔ آپ سے ملت اسلامیہ اور اسلام کی عظمت بلند ہوئی، اسلام کی اشاعت ہوئی۔ آپ نے اسلام کی بقا، ترویج و ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ معرکوں میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے محافظ ہوتے۔ جنگ بدر میں بہت ہی بڑے دشمن رسول امیہ بن خلف کو آپ ہی نے قتل کیا۔ مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ آپ سے کئی احادیث مروی ہیں۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دیوانہ وار محبت کرتے تھے۔ اس قدر عشق تھا، نہ عزت و آبرو کا ہوش، نہ جان کی پرواہ، آنکھیں رخ انور سے ہٹنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا چین چین نہ سمجھا، اپنی راحت راحت نہ سمجھی، اپنی جان جان نہ سمجھی، سب کچھ آپ پر قربان کر دیا۔ سینے میں آپ کا عشق اس طرح پیوست تھا کہ وصال کے بعد آپ کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ فراق میں ہر وقت روتے رہتے، صدمہ جدائی سے ملک شام رختے سفر باندھا، وہیں سکونت اختیار کر لی اور وہیں وفات پائی۔ مشہور صحابی مؤذن رسول حضرت سیدنا ابو عبداللہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 محرم الحرام 20 سنہ ہجری دمشق شام میں وصال فرمایا، اور آپ کا مزار مبارک باب الصغیر کے پاس ہے۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے اعلانیہ اسلام قبول کیا ان کی تعداد 7 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمار کی والدہ سمیہ، صہیب، بلال اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیعہ۔ ان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کی پشت پناہی عطا فرمائی، جبکہ ابو بکر کا ان کے قبیلے نے دفاع کیا، جبکہ بقیہ لوگوں کو مشرکوں نے پکڑ کر بدترین عذاب سے دوچار کیے رکھا۔ ان میں سے ہر ایک کی زبان سے ایسے کلمات جاری ہوئے جو مشرکین چاہتے تھے، سوائے بلال رضی اللہ عنہ کے۔ بلال نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، ان کی قوم نے بھی ان کو کوئی اہمیت نہیں دی، چنانچہ مشرکین نے انہیں خوب سزائیں اور تکلیفیں دیں تاکہ وہ اپنا دین چھوڑ دیں، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے ان کی سزاؤں سے بھی بڑھ کر پامردی اور چٹان جیسی ثابت قدمی کا ثبوت دیا۔ اس پر کافروں نے آپ کی سزاؤں اور آزمائشوں میں اضافہ کر دیا، چنانچہ آپ کا آقا امیہ بن خلف آپ کو دوپہر کی جلساتی دھوپ میں گھر سے نکالتا اور مکہ کے سنگریزوں پر کمر کے بل لٹا کر آپ کے سینے پہ بھاری پتھر رکھنے کا حکم دیتا اور کہتا تو اسی طرح سزا جھیلتا رہے گا حتیٰ کہ تو فوت ہو جائے یا محمد پہ ایمان سے پھر جائے۔ امیہ یہ بھی کہتا تھا، او ذلیل غلام، تیری وجہ سے ہم پہ کیا نحوست آن پڑی ہے، اگر تو نے ہمارے معبودوں کا 6 لفظوں میں تذکرہ نہ کیا تو میں تمہیں یقینی طور پہ دوسرے غلاموں کے لیے نشان عبرت بنا دوں گا۔ امیہ کی ان دھمکیوں پہ بلال رضی اللہ عنہ کی کسی قسم کی ڈگمگاہٹ کے بغیر بڑی جرت اور ثابت قدمی سے کہتے ہیں، میرا رب اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔
اگر میرے علم میں تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ کوئی غضبناک لفظ ہوتا تو میں وہ بھی کہہ دیتا۔ جب تقدیر میں لکھی ہوئی سزا کی مدت مکمل ہو گئی تو نجات کا راستہ پیدا ہوا، چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خریدا اور رضا الہی کے لیے آزاد کر دیا۔ آپ کے اسی عمل کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، اور جو نہایت پرہیزگار ہوگا اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا، جو گناہوں سے پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیتا رہے گا، اس پہ کسی کا کوئی احسان نہ تھا جس کا وہ بدلہ چکا تھا، وہ صرف اپنے بلند و بالا رب کے لیے رضا کے لیے دیتا ہے، اور یقیناً ان قریب رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دن گزرتے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان مدینہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں، اور بلال بھی ہجرت کرتے ہیں اور مؤذن اسلام بننے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معرکہ بدر میں شرکت کے لیے نکل پڑتے ہیں، جبکہ مشرکین اپنے سرغنوں کے ہمراہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مکہ سے آتے ہیں۔ ان میں امیہ بن خلف اور ابو جہل پیش ہیں۔ مشرکین بڑے گمنڈ اور غرور سے پیش قدمی کرتے ہیں۔ ان کا لشکر 1000 جنگجوؤں پہ مشتمل ہے۔ ان کے ساتھ ناچ گانے والیاں ہیں جو دف بجا رہی ہیں، مسلمانوں کی مذمت پہ مشتمل شعر پڑھ رہی ہیں، اور وہ اعلان کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم بدر میں 3 دن قیام کے بغیر واپس نہیں جائیں گے، ہم وہاں رک کر اونٹ نہر کریں گے، کھانے کھائیں گے، شراب نوشی کریں گے، ناچنے والیاں ہمارا دل بہلائیں گی۔ سارے عرب میں ہماری اس پیش قدمی کا اور ہمارے اس عظیم لشکر کا چرچا ہوگا، تو سارے لوگ ہمیشہ ہم سے مروب ہو کر رہیں گے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان 310 سے کچھ اوپر ہیں، ان میں گھڑ سوار صرف مقداد ہیں۔ میدان معرکہ سج جاتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ وہ اس دھرتی پہ کمزور سمجھے جانے والوں پہ اپنا کرم فرمائے اور انہیں قیادت دے کر دھرتی کا والی وارث بنا دے۔ اسی دوران بلال رضی اللہ عنہ کو بھی اپنا ظالم آقا امیہ بن خلف نظر آ جاتا ہے کہ جس نے انہیں مکہ میں خوب اذیتیں دی تھیں، تو وہ صفیں چیرتے ہوئے اور شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے باواد بلند کہتے ہیں، کفر کا سرغنہ امیہ بن خلف، اگر یہ بچ گیا تو مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ کفر کا سرغنہ امیہ بن خلف، تو اللہ تعالیٰ نے بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ پہ غلبہ دے دیا، چنانچہ وہ اس پہ سوار ہو گئے اور اسے قصہ پارینہ اور ماضی کی داستان بنا دیا۔ تو اسی کے بارے میں جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بلال تمہیں مبارک ہو، رحمان تمہاری عزت میں اضافہ فرمائے، تم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو بلال رضی اللہ عنہ کعبہ کی چھت پہ چڑھتے ہیں تاکہ کلمہ توحید کی صدا بلند کریں، جبکہ چند قدموں کے فاصلے پہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انہیں جلساتی دھوپ میں سزائیں دی جاتی تھیں۔ پھر وہ سب کے سامنے علل اعلان یہ صدا لگاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بلال کے منہ سے یہ بول سن کر بلال کے دشمنوں کا غصہ جوبن پہ آ جاتا ہے، اور کچھ تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے میرے باپ پہ بڑا کرم کیا کہ بلال کے منہ سے یہ الفاظ سننے سے پہلے ہی میرا باپ فوت ہو گیا، وگرنہ اسے بہت غصہ آتا۔ کسی نے یہ بھی کہا، کاش یہ وقت مجھے دیکھنا نہ پڑتا اور میں اس سے پہلے ہی مر گیا ہوتا۔ مسلمانوں، بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام میں اتنا بلند مقام و مرتبہ بہت سی تکلیفوں، آزمائشوں، صبر اور جد و جہد کے بعد ہی کہیں جا کر ملا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی نصرت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ انتہائی طاقتور و غالب ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت اور مقام کا معیار عمل ہے، نسب یا عہدہ یا مال و جا نہیں ہے۔ لوگ بالکل اسی طرح برابر ہیں جیسے کنگھی کے دندانے برابر ہوتے ہیں۔ تم سب کے سب آدم سے پیدا ہوئے ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ کسی بھی عربی کو اجمی پہ تقویٰ کے علاوہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہیں اقوام اور قبائل میں تعارف کے لیے بنایا۔ بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ کتنے ہی ایسے غیر معروف متقی لوگ ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، انہیں دروازوں سے دھتکار دیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرماتا ہے۔ ایک بار سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جناب بلال کو نامناسب الفاظ میں بلاتے ہوئے کہا،
او کالی عورت کے بیٹے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور آپ نے فرمایا ابو ذر تم نے اسے اس کی ماں کا طعنہ دیا ہے، تم میں جاہلیت پائی جاتی ہے۔ نیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب بلال کو جنت کی خوشخبری بھی دی، فرمایا بلال مجھے اپنے اس عمل کے بارے میں بتاؤ جس کی بدولت تمہیں حصول جنت کی بہت زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے۔ مشرکین کو اس وقت بہت تکلیف ہوئی جب انہوں نے کعبہ کی چھت سے بلال رضی اللہ عنہ کی آواز میں اذان سنی۔ ایک طرف بلال کی آواز اگر مشرکوں کو ناگوار گزر رہی تھی تو دوسری جانب مسلمانوں کے دلوں کو بھی منہ لیتی تھی۔ مسلمان بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سننے کے مشتاق رہتے تھے۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد اذان دیتے تھے تو اپنے جذبات پہ قابو کر بیٹھتے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیتے تھے۔ آپ پہ غشی طاری ہو جاتی تھی اور لوگوں کو بھی جذباتی کر دیتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں پورا مدینہ گونج اٹھتا تھا۔ ایک بار نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سحری کے وقت بلال نے اذان دی اور اسی مسجد کی چھت پہ چڑھ گئے۔ جب بلال رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہا تو اہل مدینہ کی آواز گونج اٹھی۔ پھر جب آپ نے اذان میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، آواز میں مزید گونج پیدا ہوئی۔ پھر جب آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور اس دن سے زیادہ مرد و زن کسی بھی دن میں روتے ہوئے نہیں دیکھے گئے۔ اسی طرح جس وقت عمر رضی اللہ عنہ شام تشریف لائے اور بیت المقدس فتح ہو گیا تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو آواز دینے کا حکم دیا۔ اس پہ بلال کہنے لگے امیر المؤمنین میں نے ارادہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، لیکن چونکہ آپ نے مجھے حکم دیا ہے تو صرف اس ایک نماز کے لیے اذان دوں گا۔ پھر جب بلال نے اذان دی اور صحابہ کرام نے بلال کی اذان سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کیونکہ بلال نے انہیں ان کے محبوب اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک یاد دلوا دی تھی۔ اسی یاد نے ان کے دلوں میں چھپے ہوئے ایمان میں ہیجان پیدا کر دیا تھا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے ان صحابہ کرام کی نجات کا آپ باعث بنے تھے، اس لیے آپ سے محبت بھی دلی تھی، ان کا قلبی لگاؤ آپ سے تھا، ان کے جذبات آپ کے تذکرے کے اسیر ہوتے تھے، آپ کی محبت سودائے قلب میں شامل ہو کر دلوں پہ براجمان تھی۔